جی ساجد رفیق صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی وہ آواز؟ غلطی سے آن میوٹ ہو گیا تھا. اچھا اچھا اچھا، اوکے، غلطی سے. sorry. ٹھیک 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 ہے جی، اوکے. نظر آ رہا ہے سلائڈ سب کو نظر آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ، سلائڈ آگے ہوگی کہ ایکس پی کے اندر کسٹمر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. انٹریکٹ تو خیر کسی بھی ایجائل میتھڈ کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہاں جو انٹریکشن ہے وہ کافی ڈائریکٹ ہے. اسکرم میں جنرلی ہم بات یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ کسٹمر ڈائریکٹلی بات تو نہیں کرے گا، لیکن ہم نے ایک الگ سے رول بنا دیا ہوا ہے پروڈکٹ اونر کا، جو ذمہ دار ہے کسٹمر کے ساتھ مسلسل انٹریکشن رکھنے کا، اور وہ پھر ڈیولپمنٹ ٹیم کو بتاتا ہے کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے. مطلب وہ وائس آف کسٹمر بنتا ہے. Whereas in XP کسٹمر ڈائریکٹلی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تفصیل سے بیان کر سکے. مطلب گرینولر لیول، مطلب باریکی کے اندر اپنی تفصیلات کو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے ان شیپ آف یوزر سٹوریز. اب یوزر سٹوری کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، جو ہم پہلے باتیں کرتے آئے ہیں، بار بار ذکر ہم کرتے رہے یوزر سٹوری کا. یوزر سٹوری ایک طرح کی کہانی ہے یوزر کی طرف سے کہ مجھے کیا ریکوائرمنٹ چاہیے، اس کا بیان ہے. اگر دیکھا جائے ایک فنکشنالٹی جو کسٹمر چاہ رہا ہے اس کو ایک یوزر سٹوری میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ ایک فکرہ ہے جس میں آپ ایک فیچر یا ایک فنکشن جو آپ اپنی اینڈ ڈیلیوریبل میں چاہتے ہیں اس کی ایک خصوصیت اس میں بیان ہوتی ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ یوزر سٹوریز کو اتنی باریکی میں، اتنی تفصیل سے، اتنے گرینولر لیول پہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے کہ ہر یوزر سٹوری کسی ایک ہی فنکشن یا فیچر کا بیان کرتی ہو. اب اگر اتنی زیادہ ریسٹرکشن لگائی جائیں گی تو جو کسٹمر ہے وہ تو نہیں شاید جانتا کہ یوزر سٹوری کیسے بنانی چاہیے، کیسے بیان کرنی چاہیے. اسی لیے ہم نے اسکرم کے اندر ایک علیحدہ سے پروڈکٹ اونر کا رول ہی بیان کر دیا تاکہ کسٹمر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے، اور اس کی مدد کے لیے، اس کو ہیلپ کرنے کے لیے یوزر سٹوریز میں اس کی ریکوائرمنٹس کو پہنچانے کے لیے اور ریفائن کرنے کے لیے پروڈکٹ اونر کا رول آتا ہے. لیکن ایکس پی کے حوالے سے، ایکس پی کے زمانے میں کسٹمر ڈائریکٹلی ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ باریکی کے لیول تک کام کرتا تھا. ڈیولپمنٹ ٹیم کیا کرتی ہے؟ ڈیولپمنٹ ٹیم کا یہاں پہ جو نام ہے اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ وہ چھوٹی سی ٹیم ہے جو پروجیکٹ کا کام کر رہی ہے اصل میں. تو اس کا کام ہے کہ وہ جتنی بھی آئٹریشن اٹھائی ہے یا اسپرنٹ ہے، جو اس کا کام ہے، جو کچھ اس کے اندر اس نے کام کرنا ہے اگلے 2 یا 3 ہفتے کے پیریڈ کے اندر، اس کام کو تفصیل میں وقت کے حساب سے، پیسے کے حساب سے ایسٹیمیٹ کیا جائے، ریسورسز کے حساب سے، اور صرف اس کام کی حد تک، وہ جو 2-3 ہفتے کا کام ہے، وہ جو ایک آئٹریشن کا کام ہے، اس کی تفصیلی پلاننگ، یہ اس کا کام ہے ٹیم کا. اور پھر اس پلان کے مطابق وہ چیزوں جو کہ اس کے اندر سے آؤٹ پٹ ہونی ہے ان کا ڈیلیور ہونا. اب یہ ڈیلیور جو ہونی ہے چیزیں، یہ
اوور آل جو سارا کام تھا اس میں ٹاپ موسٹ پرائورٹی کے کام ہوں گے، یہ وہ یوزر سٹوریز پک کی گئی ہوں گی جو سارے پروجیکٹ کے کاموں میں سب سے ٹاپ پرائورٹی پہ آتی ہیں ویلیو کے حساب سے، ان دا فارم آف ورکنگ ٹیسٹڈ سافٹ ویئر آن این آئٹریشن بائی آئٹریشن بیسس۔ اب یہاں سافٹ ویئر کا لفظ آ گیا کیونکہ ایکسٹریم پروگرامنگ ویسے ہی سافٹ ویئر کے حوالے سے ہے، لیکن اگر میں سافٹ ویئر کا لفظ بیچ میں سے نکال دوں تو جو کوئی بھی میری ہائیسٹ پرائورٹی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا آئٹریشن بائی آئٹریشن، تھوڑا تھوڑا کر کے، مطلب جتنے فیچرز یا جتنی یوزر سٹوریز آپ نے اس آئٹریشن کے لیے پک کی تھیں ہائیسٹ پرائورٹی کی، وہ آپ نے ان کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اب چونکہ آپ ہائیسٹ پرائورٹی کے آئٹمس کو پک کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے، تو جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی اس آئٹریشن کی وہ بھی سب سے اعلیٰ ہوگی۔ تو اپنی پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کرنے کے لیے دا پریکٹسز پرووائڈ اے سپورٹو لائٹ ویٹ فریم ورک ٹو گائیڈ اے ٹیم اینڈ انشور ہائی کوالٹی سافٹ ویئر۔ اب جو نظام ہے اس آئٹریشن کا وہ اتنا سادہ اور سپورٹو ہونا چاہیے اور آسان، لائٹ ویٹ ہونا چاہیے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کا فریم ورک نہیں ہونا چاہیے جس کو مینیج ہی کرنا مشکل ہو۔ جتنا چھوٹا کام ہوگا اتنا لائٹ ویٹ ہوگا اور اتنا اسے آسانی سے کیا جا سکتا ہوگا۔ دا اونلی تھنگ وی ریکوائر از ٹیم کے اندر ہائی لیول آف کولیبوریشن۔ سو اس حوالے سے ہم ٹیم کو گائیڈ کرتے ہیں، جو بھی کوئی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ یہ کیپیبلٹی اپنے اندر رکھے۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ جو بھی کچھ ڈلیور کر رہے ہیں دیٹ وڈ بی آف ایکسٹریملی ہائی کوالٹی۔ اچھا، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو ہم بہت سے میتھڈز ایجائل کے آج تک چلتے رہے ہیں ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب کے سب میتھڈ اور ان کی ساری تفصیلات مکمل طور پہ یاد ہوں، مگر اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کے کرنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان پہ سکوئرلی اپلائی بھی ہو جائے۔ چند چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید اپلائی نہ بھی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایکسٹریم پروگرامنگ فرض کریں یہ ہوتی کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا تھا، تاکہ جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ میں یہ کام جو مجھے ایجائل کا ملا ہے میں اس کو بہترین طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ ان ٹولز کو، ان طریقوں کو جو اس میتھڈالوجی میں ہے آپ دیکھ سکیں کہ وچ اپلائز دا بیسٹ ان یور سرکمسٹانس۔ کبھی کبھی تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ خود آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں صرف فلانا میتھڈ چلے گا، فلانے والے ایجائل میتھڈ اسکرم کے مطابق کام کریں، تو پھر آپ زیادہ سختی کے ساتھ اسکرم والے طریقے کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہسٹوریکل پریویو آپ کو دینے کے لیے کہ جناب ایکسٹریم پروگرامنگ ایسے ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، باقی کون کون سے میتھڈ ہیں ان کو یہاں صرف میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ جناب ایکسٹریم پروگرامنگ کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ختم ہوئی۔ اگلا جو میتھڈ ہے وہ ہے کرسٹل۔ اس سے پیش چل کے میں کرسٹل پہ جاؤں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسٹریم پروگرامنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی اینی ون والنٹیریلی اگر کوئی اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیں تو۔ جی جناب، احمد فاروق صاحب۔
جی السلام علیکم جی. جی السلام یاسر علیکم. ہیئر. جی یاسر صاحب. اچھا سر، یہ مجھے یہ لگ رہا ہے جو کہ میں ظاہر ہے اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا جی کہ ایکسٹریم پروگرامنگ بیسیکلی اسی طرح سے ہی ہے جو کہ آپ کا اسکرم کا ماڈل ہے، بالکل بالکل. مگر اس میں آپ بیسیکلی کینبین کو بھی آپ اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں ٹو میک شور کہ یو ٹیک دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈ، بالکل بالکل. اور اس طرح سے اس کو آپ چلا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا مزید ذرا بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹ اس کا، اگر ہم کراس کمپیریزن کرتے ہیں ان تینوں میتھڈالوجیز میں، تو سر دیکھیں، وہ کرکس پہلی کیا بات ہوگا؟ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ کینبین یا لین کو ہم بیچ میں مرج کرتے ہیں، وہ صرف ایکسٹریم پروگرامنگ ہی میں نہیں کرتے، ہر ہر میتھڈالوجی میں ہم کرتے ہیں. اگر آپ پیورلی ایجائل کی بات کریں تو ایجائل کا تو مطلب ہے تیزی کے ساتھ کام کرنا، فلیکسیبلی کام کی ریکوائرمنٹس کے تبدیل ہونے کے ساتھ کوئکلی اس کے ساتھ آپ مولڈ ہو جائیں اور کسٹمر کی بات ہر وقت سننے کو تیار رہیں. اس حد تک تو ایجیلٹی ہے، لیکن ایجیلٹی کے ساتھ پرفارمنس بھی تو لانی ہے نا، ہائی پروڈکٹیوٹی بھی تو لانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی میں ہم بہت سارا کام کرتے چلے جائیں اور غلط ملت کرتے چلے جائیں اور اس کو ری ایڈریس بھی نہ کر سکیں. ہم نے یہ اشور جب کرنا ہے کہ ہم کام تیزی سے اور فلیکسیبلی تو کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی انہیرنٹلی ایجائل کے اندر لین یا کینبین آ ہی جاتا ہے. تو کوئی بھی میتھڈالوجی ہو، بھلے وہ ایکسٹریم پروگرامنگ ہو، بھلے وہ اسکرم ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر آپ کو لین کا ایلیمنٹ بے شک نظر آئے گا. جی یاسر صاحب. جی سر، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹریم پروگرامنگ میں پھر ہم جو پریورٹی آرڈر ہے جو کہ کینبین میں کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، وہ تو ہر کوئی لے کے چل پلس رہا ہے، وہ تو ہر کوئی لے کے چل رہا ہے. دا اونلی تھنگ وچ واز ڈفرنٹ ان ایکسٹریم پروگرامنگ فرام ادرس، یا ایکسٹریم پروگرامنگ کی جو خاصیت تھی اس میں نمبر ایک بات یہ تھی کہ کسٹمر ڈیولپمنٹ ٹیم سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتا تھا. اوکے، اس پروڈکٹ اونر کا جو رول ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں، رائٹ؟ ختم تو نہیں ہوتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسٹمر اور ڈیولپمنٹ ٹیم کے درمیان کنیکشن نہیں ہے، لیکن اس کنیکشن کو ہم ریفائن کر دیتے ہیں. ہم کسٹمر کے لیے ٹھیک ہے. بات کرنے کے لیے الگ ٹیم یا الگ لوگ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ کسٹمر سے ریکوائرمنٹس وہی اٹھائیں گے، جس کو ہم پروڈکٹ اونر کہتے ہیں. لیکن ہم یہ ٹھیک ہے. دروازہ بند نہیں کر رہے کہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. ڈیولپمنٹ ٹیم کو اتنی آزادی تو دینی ہوگی کہ وہ کام کرنے کے دوران اسے کوئی تنگ نہ کرے، لیکن ایٹ دا سیم بالکل، اور ٹائم اسکوپ بھی چینج نہ ہو بڑا فریکوینٹلی. جی جی ایگزیکٹلی. تو ایسے رولز بنانے ہوں گے کہ جس میں کسٹمر ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ اگر کر بھی رہا ہے تو ڈیولپمنٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. یہ وہ ٹھیک چیز ہے. ہے جو ٹھیک ایکسٹریم ہے. پروگرامنگ میں نہیں تھی. اس میں ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ تھا، بہت زیادہ فلیکسیبل میتھڈ تھا. باقی جتنی باتیں یہاں پہ ہم نے پڑھی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو اسکرم میں یا کسی اور ایجائل میتھڈالوجی میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو جی. پاپولر سر کون سی ہیں ورلڈ وائڈ؟ اگر ہم میتھڈالوجی کی بات کریں، اسکرم اینڈ کینبین ہی ہے. نہیں، کینبین الگ سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب کینبین والا جو میتھڈ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایجائل کام کرنے کے لیے ہمیں جسے کہتے ہیں کہ ایفیشنسی کس طرح سے آئے گی. مطلب وہ ویسٹ انکریمنٹل بیسس پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں نا سر. کینبین نے ہمیں ویسٹ وغیرہ کے اوپر فوکس کیا، جیسے وہ ہم نے کوئی 5 6 7 پوائنٹ تھے وہ پڑھے تھے کینبین میں، تو اس نے ہمیں اس طرف فوکس کیا. اب اس سارے علم کو جو کینبین یا لین میں استعمال ہوتا ہے ہم دوسری میتھڈالوجیز کے اندر بدرجہ اتم اسے استعمال کریں گے، کہیں زیادہ اور کہیں بہت کم، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایکسٹریم پروگرامنگ صرف زیادہ تر یہ سافٹ ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اچھے کام ہو رہے ہیں، جو طریقہ کار ہے جو ہم نے اس میں سے سیکھا ہے، وہی طریقہ کار ہو سکتا ہے ہم اسکرم میں بھی استعمال کرتے ہوں. اس حوالے سے Got it, sir. ہسٹوریکلی ہم اسے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایکسٹریم پروگرامنگ ہی شروع کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم آگے پڑھیں گے اس میں آپ کو پھر آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا ایسا تو ایکسٹریم پروگرامنگ میں بھی ہوتا تھا. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے نام جو ایکسٹریم پروگرامنگ میں کچھ اور تھے، کسی اور میتھڈ میں کچھ اور ہوں، لیکن بنیادی طور پہ ایجائل کا کام کرنے کا طریقہ تقریباً سملر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے کرسٹل. یہ بھی اسی طرح سے ایک پرانی میتھڈالوجی ہے. ایجائل شروع میں جب آیا تو کچھ آرگنائزیشنز نے اپنی ضرورتوں کے مطابق کچھ میتھڈالوجیز ڈیولپ یا اڈاپٹ کر لیں. ان میں سے ایک کافی زیادہ مشہور جو اکثر آرگنائزیشنز نے اس وقت استعمال کرنی شروع کی، وہ تھی کرسٹل. کرسٹل میتھڈالوجی از کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیلریبل میتھڈالوجی ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی کرسٹل استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مطلب جہاں کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہو جائے تو بھی کرسٹل استعمال ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، کرسٹل میتھڈ کو ڈفرنٹ ورژنز میں بدل دیا. جو سب سے لائٹ ویٹ ماڈل تھا، جو سب سے چھوٹے اور سمپل کاموں کے لیے تھا، اس کو انہوں نے کہا کرسٹل کلیئر. اس سے جو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل تھا اور کم لائٹ ویٹ تھا، اس کو انہوں نے کہا کرسٹل یلو. پھر اس سے زیادہ مشکل جو تھا کرسٹل اورنج، کرسٹل ریڈ. یہ اس کے بنیادی 4 ماڈل انہوں نے بنائے یا 4 کلرز رکھے: کرسٹل کلیئر، کرسٹل یلو، کرسٹل اورنج اور کرسٹل ریڈ. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسٹل کے یہ 4 ہی رنگ ہوتے ہیں. کرسٹل کے بعد میں بہت سے 7-8 اور بھی رنگ بیچ میں شامل ہو گئے. تو کرسٹل کی میتھڈالوجی لوگوں نے اس حساب سے پریکٹس کرنا شروع کر دی. سو کرسٹل میتھڈالوجی لائٹ ویٹ ہے. لائٹ ویٹ اس لیے کہ ہر طرح کی آرگنائزیشن پہ، ہر طرح کے پروجیکٹ پہ اس کا کوئی نہ کوئی کلر فٹ بیٹھ ہی جاتا ہے. اڈاپٹیبل ہے، اور یہ بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہی کے ایریا میں زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کی مطلب اسی کی میتھڈالوجیز کے جو ویریس ورژنز ہیں یا اس فیملی کے جو ممبرز ہیں، وہ میں نے آپ کو جیسے کچھ کلر بتائے: کرسٹل کلیئر، یلو، اورنج اور کرسٹل ریڈ. بنیادی طور پہ یہ 4 میتھڈ بنے تھے جن سے پھر آگے چیزیں بنی. اس کو انہوں نے جس حساب سے بنایا کمپلیکسٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے، انہوں نے 2 طرح کے آئٹمز کو دیکھا. ایک طرف انہوں نے کمپلیکسٹی ڈیو ٹو مور نمبر آف پیپل ریکوائرڈ فار دا پروجیکٹ کے حساب سے دیکھا، اور دوسری طرف انہوں نے کمپلیکسٹی کو کرٹیکیلٹی کے کنسپٹ کے حساب سے دیکھا کہ کوئی چیزیں یہ کتنا کرٹیکل کام ہے. مثال کے طور پہ لوئسٹ لیول از کہ ہماری کمفرٹ زون سے باہر ہے تو کمفرٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ڈسکریشنری منی کے لیے کیا جا رہا ہے. ڈسکریشنری منی ہے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو شاید کچھ پیسے ایکسٹرا آ جائیں. آل دو ہمارا مین ٹارگٹ پیسے کمانا نہیں ہے، لیکن اگر کچھ 4 پیسے زیادہ آ جائیں اس پروجیکٹ کو کرنے سے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسینشیل منی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری یعنی کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اتنے پیسے نہ کمائے تو شاید ہم ڈیزالو ہو جائیں. مطلب جو سسٹین کرنے کے لیے جو ہمیں کمائی کرنی ہے یہ اتنا کریٹیکل ہے. اور چوتھا لیول ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی موت کا. کہ مطلب
یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں ایشوز. ہر ایک جو کلر آپ کو بتایا میں نے اس کو انہوں نے اسی طرح سے بانٹ دیا. انہوں نے کہا جی اگر تو اتنا بڑا کام ہے کہ 6 بندوں کی ٹیم سے کیا جا سکتا ہے تو وہ کلیئر ہے, وہ کرسٹل کلیئر سے ہو جائے گا, اور اس کو عام طور پر کمفرٹ اور ڈسکریشنری منی والے کام کرنے کے لیے یہ 6 بندوں کی ٹیم کافی ہے. لیکن جو زیادہ کریٹیکل ایشوز ہیں اسینشیل منی کا یا لائف کا, اس کے لیے کرسٹل کلیئر کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا. پھر یلو, اورنج اور ریڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف ٹیم کے سائز کا ہے. یہ تینوں اسینشیل منی تک کے پروجیکٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. یلو 20 بندوں کی ٹیم تک ہینڈل کر لے گا, اورنج 40 تک, اور ریڈ جو ہے وہ 100 تک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈ از دا ہائیسٹ کلر. ریڈ سے اوپر بھی میتھڈولوجی بنائی جا سکتی ہے. آپ اس کو کوئی اور کلر کا نام دے سکتے ہیں, بلیک دے دیں یا کوئی اور کلر دے دیں. وہ اٹ کوڈ بی 200 اور مور دین 200, اور وہ شاید لائف, زندگی اور موت کے مسائل جو ہیں ایسے پروجیکٹس کو کرنے کے لیے بھی اس کی کرٹیکلٹی کا لیول اتنا بھی ہائی ہو سکتا ہے. لیکن ایک صرف ایک آپ کو کیو دینے کے لیے کہ جو کرٹیکلٹی ہے عام طور پر ہم اسینشیل منی تک کی کرٹیکلٹی کو یلو, اورنج اور ریڈ میں ہینڈل کرتے ہیں, اور عام چھوٹے آسان کام, کھیل کود والے جو کام ہیں, آسان پروجیکٹ ہیں, وہ ہم کرسٹل کلیئر سے کر سکتے ہیں. جی یہاں تک کوئی بات سمجھ آئی؟ کوئی زیادہ کنفیوژن تو نہیں ہوئی؟ مصطفیٰ صحیح بات کر رہا ہوں جی جی. سر. اس کا جو کیا کہتے ہیں لیول ہے, جو یہ پلیئر یلو گرین, یہ رسک سے اسائن ہوگا کہ آپ کا رسک کتنا پروجیکٹ میں؟ کرٹیکلٹی ہاں کسی حد تک لازمی بات ہے کہ رسک کی بات تو ہے, اور وہ کسی لیول پہ بھی رسک اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں جو چیز آپ کو انکمفرٹیبل بنائے رسک تو وہاں پر بھی ہے. جو آپ کی ڈسکریشن کو افیکٹ کرے رسک تو وہاں پر بھی ہے. لیکن جیسے جیسے ہم ہائر لیولز کی کرٹیکلٹی کی طرف جاتے ہیں تو رسک زیادہ خطرناک ہوتا جاتا ہے, زیادہ مطلب جس کو ہینڈل کرنا ضروری ہو جائے گا. نیچر آف رسک مطلب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اس میں جی ہاں. لیول. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سافٹ ویئر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے, اور آپ نے کہیں اور سر اس میں جی 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 بولیے. جی سر بولے کیا؟ ایک سیکنڈ سے پتہ نہیں آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے جہانگیر صاحب. ہلو. جی جی بالکل بولیے. اچھا, اس میں جو یلو, اورنج اور ریڈ میں ایک تو ڈفرینس مین پاور ہے نا کا. کہ کتنی یعنی ٹیم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی یہ ڈیسیژن کس طرح ہوتی ہے کہ یہ اتنے بند, اور کیا ڈفرینس کچھ ہے یا کوئی مطلب چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی لیول کی ہم اسینشیل کی تک ہی جا رہے ہیں اس میں, جی اور جی ٹیمز کو بڑھا بھی لیا ہے, تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو صرف گائیڈ لائن کے طور پہ لیجئے. یہ ایک بنیادی ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, کلیئر یلو اورنج ریڈ والا. اس کو میں نے استعمال نہیں کرنا, یہ سافٹ ویئر کی انڈسٹری کا تھا. لیکن اس سے ہم کوئی ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں کہ اچھا یار اگر ہم فار ایگزامپل ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے کوئی ماڈل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ان لائنز کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے. آپ اپنے سکیلز بنائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جو سکیل ہے کرٹیکلٹی کا, اس کو بھی ری ڈیفائن کر دیں. لیکن جو بنیادی طور پہ جو شروع میں کرسٹل نے ڈیفائن کیے وہ یہ 4 لیول آف کرٹیکلٹیز اور 5 لیول آف نمبر آف پیپل انوالوڈ.
مگر یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ جی آپ نے زبردستی اسی کے مطابق چلنا ہے. آپ کرسٹل کو ری ہیش بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. سر یہ جو لائف لیول کی اس نے کریٹیکلٹی ڈیفائن کی ہے، اس کو تھوڑا سا نا امیجن کرنا مشکل ہے کہ اس میں کس ٹائپ کے پروجیکٹ ہوتے ہوں گے جس کو انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. دیکھیں کمفرٹ جس سے آپ کی تھوڑی سی ڈیمیج ہوتی ہے، مطلب یہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو آرگنائزیشن کے حوالے سے زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے فائنینسز پہ کوئی ایسا میجر ایفیکٹ پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی یا کمپنی کو پروفٹ نہیں ملے گا. لیکن سروس انہانسمنٹ یا جو کسٹمر کی کمفرٹ یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بڑھانے کی بات ہے. مطلب چھوٹے کام جس سے کوئی میجر ہمارے زندگی جو گزارنے کا سٹائل ہے اس پہ زیادہ امپیکٹ نہ بنتا ہو. لیکن جہاں بنتا ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ جناب ایک کیا کہتے ہیں پوری موٹر وے بنا رہے ہیں. اب موٹر وے بنانے سے لوگوں کی لائف سٹائل چینج ہوگا، قوم کا پورا پروڈکٹیوٹی کا میٹرکس ری ڈیفائن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا کام جو جس طرح سے پہلے کر رہے تھے وہ ڈسکنٹینیو کرنا پڑے. ہو سکتا ہے کہ شہر کے بیچ میں سے سڑک گزرے اور شہر کا نظام کافی عرصے تک کے لیے وہ معطل کرنا پڑے. تو مطلب ایسی چیزیں جو کرٹیکلٹی میں ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں، اسینشل اور لائف کے لیول پہ چلی جاتی ہیں. لیکن عام طور پہ جو چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں اس کو ہم کمفرٹ اور ڈسکریشنری منی کے لیول تک رکھتے ہیں. جی ٹھیک، تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. اچھا جی، کرسٹل ہے کیا؟ کرسٹل میں ٹیم سائز ڈیفائن کیا گیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کرسٹل میں سسٹم کی کرٹیکلٹی کو دیکھا گیا ہے اور پروجیکٹ کی پرائرٹیز کے حساب سے ہم اپنے کرسٹل کی اپروپریٹ میتھڈالوجی کو چوز کرتے ہیں. مطلب کرسٹل جو بھی آپ استعمال اپنی آرگنائزیشن میں کر رہے ہیں، وہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے ویریس جو سٹیجز ہیں یا ویریس کلرز ہیں وہ پہلے سے ڈیفائن ہونے چاہیے یا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو پیرامیٹر جو ڈیفائن آپ نے کر لیے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ کس نیچر کا ہے اور ہم اس کو کرٹیکلٹی کے کس لیول پہ رکھیں یا ٹیم سائز کے حساب سے. دیکھیں کمپلیکسٹی، کبھی کبھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے بڑے سادہ ہیں لیکن اس میں ورک فورس بہت لگتی ہے، اور ورک فورس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کمپلیکسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک بڑی سمپل اگزامپل ہے، یہ جب نادرا اسٹیبلش ہوا تو بنیادی طور پہ کام کچھ بھی نہیں تھا. اگر دیکھا جائے تو پورے ملک کے عوام کا ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا تھا. سینسس ہوا تھا اور سینسس کا ڈیٹا موجود تھا فارمز کی صورت میں. اور اگر دیکھا جائے کلاسیکلی تو دس واز آ سمپل ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا کام تھا، ڈیٹا انٹری کا کام تھا، ڈیٹا بیس بننا تھا اور اس کے حساب سے پھر ہم نے کچھ ڈیسیژن میکنگز کرنی تھی، انٹیلیجنٹ ڈیسیژن میکنگ. مگر اگر تو یہ ہوتا کچھ 8-10 لوگوں کا یا ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا بیس تو کوئی بھی بنا دیتا، وہی فیلڈ ہوتے، وہی انفارمیشن ہوتی، لیکن بندے کم ہوتے یا جو آڈینس ہے وہ کم ہوتی. 20 لوگوں کا ڈیٹا بیس بنانا ہے، ایک بندہ اکیلا بیٹھ کے ایک دن میں بنا دیتا. بھائی یہاں پر کمپلیکسٹی صرف یہ آ گئی کہ 65 ملین لوگوں کے فارمز سینسس میں بھرے گئے تھے اور 65 ملین کا ڈیٹا نہ صرف یہ کہ کراس چیک کرنا تھا بلکہ اس کو ڈیٹا انٹر بھی کرنا تھا، اس میں غلطی بھی نہیں کرنی تھی. پھر اس کو نہ صرف کہ ڈیٹا بیس کے اندر موجود، اس سے بعد میں اینالیٹیکل ڈیسیژنز لینے کے لیے ایک نئی سائنس ایجاد ہوئی جس کو بعد میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کہا گیا. اور وہی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ جس کو آج آپ بگ ڈیٹا کے نام سے، یا اب تو اور بھی زیادہ وہ ایڈوانس کر گیا ہے، اب آپ اسے ڈیٹا سائنسز کہتے ہیں.
یہ دیکھا آپ نے کہ یہ چیزیں جب کریٹیکلٹی کے لیولز کو کراس کرتی جاتی ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. اسی طرح آپ کے پروجیکٹ کا پرائمری آبجیکٹو شاید بہت سمپل اور سادہ ہو لیکن ٹیم سائز بہت بڑا ہو. آپ نے دیکھا کہ آپ کو پھر اس کے حساب سے اپنا ماڈل چوز کرنا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ اونلی دا کریٹیکلٹی ڈیو ٹو وچ دا پروجیکٹ بیکم کمپلیکس بٹ اٹ از آلسو دا ٹیم سائز آر دا پیپل سروڈ. اس سے پھر پروجیکٹ کی پرائرٹیز ڈیفائن کی جاتی ہیں. آئی ہوپ میں اپنی یہ بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا. تو یہ اس کی یونیک کریکٹرسٹکس تھیں، ٹیم سائز، کریٹیکلٹی اور پروجیکٹ پرائرٹیز. تو یہ چونکہ بہت سی کرسٹل کے اندر لیولز یا میتھڈالوجیز ہیں اس کے اندر کی، اس کو ہم کرسٹل فیملی کہتے ہیں. تو یہ ایڈریس کرتی ہے دا ریئلائزیشن دیٹ ایچ پروجیکٹ میں ریکوائر اے سلائٹلی ٹیلرڈ سیٹ آف پالیسیز، پریکٹسز اینڈ پروسیسز. کہ مطلب آپ نے جون سا بھی ماڈل پک کر لیا اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹیلرڈ میکینزم ہے. کرسٹل کلیئر میں کام کرنے کا طریقہ ذرا آسان ہوگا، کرسٹل ریڈ میں بہت زیادہ ڈیلیبریٹ ہوگا اور ڈیٹیلڈ ہوگا. تو آپ کو جون سا والا فٹ بیٹھتا ہے، آپ وہ اٹھا لیں. اچھا، اب یہ جو چیز کرسٹل کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس گیوز اس اے بگ لیسن، زبردست لیسن ہمیں دیتا ہے. اور وہ یہ کہ بھلے آپ کرسٹل نہ استعمال کریں لیکن اس بات کو سمجھیں کہ آپ بھلے کوئی بھی ایجائل کی میتھڈالوجی استعمال کر رہے ہوں، کمپلیکسٹی کی وجہ سے آپ کو شاید ڈفرنٹ میتھڈالوجی کی طرف جانے کی ضرورت ہو. بھلے آپ نہ کرسٹل کے کلرز استعمال کریں آپ، لیکن آپ کو سکیل تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سی میتھڈالوجی جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سپورٹ کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو میں کوئی اور میتھڈ اٹھا سکتا ہوں. تو مجھے ٹیلر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اسی طرح ڈسپلنڈ ایجائل جو لیٹسٹ میتھڈ آج کل مارکیٹ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میتھڈ آپ جو مرضی استعمال کریں لیکن ڈسپلن قائم رکھیں. ڈسپلن قائم رکھنا ہے. اور یہ جتنے میتھڈ آج تک بنائے جا چکے ہیں ان سب میں سے کچھ بھی کریکٹرسٹکس اٹھا کے آپ ایک نیا میتھڈ بناتے ہیں، یا ان سب کو ملا جلا کے کوئی ایک چیز کرتے ہیں، یا کوئی ایک اسپیسیفک میتھڈالوجی استعمال کرتے ہیں. لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر ڈسپلن کیسے رکھا جائے تاکہ ہم اس کو کنسسٹنٹلی بیہیو کر سکیں. تو خیر اینی ویز اس کا ڈسپلن ایجائل کا بھی ذکر بعد میں آئے گا. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب میں نے ایکسٹریم پروگرامنگ آپ کو پڑھایا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کا پہلا ڈسپلنڈ میتھڈ تھا. اب وہی ڈسپلنڈ میتھڈ جو ایکس پی میں ہمیں جھلک نظر آئی، اور وہی اسکیل اپ، مطلب چھوٹا ہے پروجیکٹ تو اسکیل چھوٹا ہوگا، جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ بڑا ہوتا جاتا ہے یا کمپلیکس ہوتا جاتا ہے اسکیل اپ ہوتا جاتا ہے. تو یہ اسکیلنگ کی جو سائنس ہے یہ کرسٹل سے ہم نے سیکھی، اور یہ سب چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ایون اسکرم کے اندر بھی، یا آج کل کی کرنٹلی جو میتھڈالوجیز استعمال ہو رہی ہیں ان میں یہ پچھلے سارے میتھڈ کا کوئی نہ کوئی جھلک یا کوئی نہ کوئی رنگ ضرور استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ قطعا نہیں کہہ رہا کہ آپ کرسٹل استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ ایکسٹریم پروگرامنگ اسٹارٹ کر دیں، لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے آپ کو اس کے اندر یہ پرانے میتھڈز کی جھلک ضرور نظر آئے گی. جی جناب، یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس میں جناب کرسٹل کے اندر کچھ کی ٹینٹس ہیں. ایک تو جیسے ہم نے کہا لوگ ہیں اور لوگوں کا سائز، ٹیم کا سائز پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا، سائز بڑھے گا، ٹیم ورک اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. 10 بندوں کی ٹیم کو مینیج کرنا بہت آسان ہے، 20 بندوں کی ٹیم کو مینیج کرنا اس سے ڈبل مشکل ہوگا. اور جیسے جیسے ٹیم سائز بڑھے گا کمیونیکیشن کی ریکوائرمنٹس کمپلیکس ہوتی جائیں گی اور سمپلسٹی لیک کرے گی، چیزیں سمپل نہیں رہ جائیں گی. 10 سے 20 بندے مینیج کرنے پڑ گئے تو تھنگز آر نو مور سمپل.
as well as reflection to frequently adjust and improve the process. जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी उस टीम के अंदर। इससे हम एक और सबक लेते हैं क्रिस्टल से कि बजाय इसके कि हम बड़ी बड़ी टीमों को मोबिलाइज करें, द बेसिक जो साइज ऑफ अ टीम शुड बी फिक्स टू अ मिनिमम लेवल। अगर मैं से कि कहूं कि टीम का साइज 10 बंदे ही होगा, मगर 10-10 बंदों की कई टीमों को इकट्ठे भी काम कराया जा सकता है, तो ये ज्यादा सूट करता है। ये क्रिस्टल से डिफरेंट बात मैं कर रहा हूं, लेकिन दिस इज टुडेज मेथोडोलॉजी कि भले जैसे गूगल की कंपनी में जो एजाइल प्रोजेक्ट्स वहां पर भी हो रहे हैं और वहां पर 2,500 से 5,000 बंदों का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो एजाइल है, जबकि एजाइल की एक टीम का साइज तो 10 बंदे होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 18 टीमें साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, उनमें काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 18 टीमें साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, तो 80 बंदा इन्वॉल्व हो गया। 180 बंदे को कम्युनिकेट करना मुश्किल है, उनके टीम वर्क को मैनेज करना मुश्किल है। थिंग्स विल नॉट रिमेन एनी सिंपल। तो इन दैट केस हमें बार बार एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आगे की मेथोडोलॉजीज ने हमें यह सिखाया कि टीम का साइज एक मिनिमम फिक्स कर दें और मल्टीपल टीम्स से बेशक आप इकट्ठे काम कराते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम स्केलिंग अप कहते हैं। मैंने 10-10 बंदों की 18 टीमों को इकट्ठा कर दिया और उनके काम को मैनेज करने के लिए एक और बंदा रख लिया। एक तो मेरा हर टीम के ऊपर स्क्रम मास्टर बैठा हुआ था ना, या जो भी एजाइल लीडर था, हर टीम का अपना अपना लीडर था। अब हमने क्या किया कि हमने 18 टीमों को एक सीनियर स्क्रम मास्टर को जवाबदेही दे दिया। तो ये जितने स्क्रम मास्टर थे ये जवाबदेह हो गए सीनियर स्क्रम मास्टर को या चीफ स्क्रम मास्टर को। और हम ये भी कर सकते हैं कि इसका लेवल और बढ़ा दें। हम ये 18 टीम के 4 सेट्स को मिलाकर एक उससे ऊपर का लेवल डिफाइन कर सकते हैं। तो क्रिस्टल से ये तमाम चीजें आइंदा के तरीकों ने अखज की। क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता था। क्रिस्टल में बस सिंपल टीम साइज बढ़ता चला जाता था, और इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि क्रिस्टल में कितनी डिफिकल्टी होती होगी काम करने में बड़ी टीम के साथ। तो ये उसने उस चीज को लर्न किया और ये उसने टेनेट्स सामने रख दिया आपको कि इसके बहुत से मसाइल में से ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरी जो एजाइल की मेथोडोलॉजीज हैं उन्हीं की तरह क्रिस्टल भी यही कहता है कि अर्ली डिलीवरी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट डिलीवरी होनी चाहिए। जो कस्टमर है या यूजर है हमारा या स्टेक होल्डर है उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। और उसकी बताई हुई तब्दीलियों के मुताबिक हम चेंजेस किसी भी वक्त लाने के लिए तैयार होने चाहिए। और रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रैक्शन, कि वो जो एक लगा बंदा असूल है कि नहीं जी अब तो ये हो नहीं सकता, अब तो अप्रूव हो गया, तो हमें ब्यूरोक्रेसी से जान छुड़ानी होगी। असल में मैं आपको ये बताऊं तो कोई हैरत नहीं होगी कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज बनाई, ये दरअसल ये सब वही लोग हैं जो एजाइल मैनिफेस्टो के खालिक थे। एलिस्टर कॉकबर्न वाज अ पर्सन जिसने ओरिजिनेट किया था क्रिस्टल का आइडिया, और ये भी he is also one of the signatories of Agile Manifesto। तो उन्होंने फिर उसी एजाइल मैनिफेस्टो को ही ट्रांसलेट करके किसी ने क्रिस्टल बना दिया, किसी ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बना दी, किसी ने कुछ बना दिया। तो ये ओवर द ईयर जो मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज बनती रही ये वो। इसकी जनाब एक किताब भी है, क्रिस्टल क्लियर अ ह्यूमन पावर्ड मेथोडोलॉजी फॉर स्मॉल टीम्स, और इस तरह। लेकिन मैं आपको ये जितना मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में बताना था बता दिया। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्रिस्टल को अब बहुत ज्यादा तफसील में जाके पढ़ने की कोशिश करें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो गई, क्रिस्टल हो गया, DSDM हो गया जो आगे हम पढ़ेंगे,
ان چیزوں کو صرف سبق سیکھنے کے لیے استعمال کریں اور جو لیٹسٹ میتھڈالوجیز آ رہی ہیں ان کے حساب سے کام کو اس کے حساب سے ٹیلر کریں. اگلا جو میتھڈ آ جاتا ہے وہ ہے ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ، DSDM. یہ شاید آپ نے جب لین پڑھا ہوگا تو یہ DSDM کا ذکر وہاں پر بھی شاید آیا ہو. کیوں جی، کیا خیال ہے، آپ نے DSDM کا ذکر سنا ہے؟ احمد فاروق صاحب. احمد فاروق صاحب آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ علی رضا صاحب. جی سید علی رضا صاحب، آر یو دیئر؟ سر یہ پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، ایسے مزہ نہیں آئے گا. کل آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جب پارٹیسپیٹ کیا تو ساری جو چیز ہم پڑھ رہے تھے اس میں ایک دفعہ جان آ گئی. تو جب تک آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر آن کیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن بھی نہیں رہے اور جواب بھی نہیں دے رہے، بات بھی نہیں کر رہے، اور آئی ڈونٹ نو اس کو کس طرح سے پھر فائدہ کیا ہوگا اس کا. اینی ویز جی، اسد انور شاہ صاحب آپ بتائیں گے. نہیں سر، DSD یہ نہیں پہلے کیا ہوا میں نے، یہ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اوکے، یہ بھی پرانے میتھڈز میں سے ایک میتھڈ ہے، ڈائنمک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ، اینڈ اٹ ڈیٹس بیک ٹو 1994. اصل میں یہ وہ ٹائم تھا جب میں آئی ٹی میں کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہوتا تھا، پھر میں نے آئی ٹی چھوڑ دیا. اس زمانے میں ایجائل تو نہیں تھا، مطلب عام طور پہ اس کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا تھا، لیکن ایک چیز بہت زیادہ کامنلی نون تھی، اس کو کہا جاتا تھا ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ. مطلب اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام اتنا سستی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کچھ تیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایجائل کی اسپرٹ سپارک ہو گئی تھی. تو DSDM جو ہے بنیادی طور پہ ریڈ کی اختراع ہے. So, to provide an industry project delivery framework for what was referred to as rapid application development at the time, جس کو ہم ریڈ کہتے تھے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے DSDM کی میتھڈالوجی کو جنم دیا گیا. ریڈ واز ایکسٹریملی پاپولر ان دا ارلی 90s. مطلب یہ تو میں خود بھی واچ کر سکتا ہوں کہ بالکل میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ریڈ کوئی چیز ہے اور اس میں کام بہت تیز ہو جاتا ہے. پیئر پروگرامنگ ہم نے اس زمانے میں استعمال کی ہوئی ہے. یہ جو میتھڈز آپ کو میں نے بھی مختلف جگہوں سے پڑھائے، یہ ہم اس وقت سے استعمال کر رہے ہیں جب ہمیں ایجائل کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں پہلے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی رنگ میں موجود تھیں. تو ریڈ اپروچ جو تھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا ڈلیوری کے لیے ایوالوڈ ان اے فیئرلی انسٹرکچرڈ مینر. ایز اے ریزلٹ اس کا ایک DSDM کنسورشیم بنایا گیا. جیسے ہم نے ایجائل مینیفیسٹو کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے سافٹ ویئر انڈسٹری کے، اس طرح DSDM کا ایک کنسورشیم بنایا گیا. 1994 میں اس کی پہلی میٹنگ ہوئی with the goal of devising and promoting a common industry framework for rapid software delivery. مطلب ریڈ کے لیے ایک فریم ورک بنانے کا کام ان کو سونپا گیا. تو DSDM بنیادی طور پہ ریڈ کا کنسورشیم تھا، اور ریڈ کرنے کے لیے، ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جو اصول و ضوابط فریم ورک بنائے گئے یہ DSDM میں کور ہوتے. سنس دین 1994 سے لے کے اب تک DSDM میتھڈالوجی ایوالو ہوتی رہی، خوب سے خوب تر ہوتی گئی، اینڈ میچور ٹو پرووائڈ a comprehensive foundation for planning, managing, executing and scaling agile.
میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ اسکیلنگ سے کیا مراد ہے. اسکیل اپ کرتا ہے نا ماڈل، مشکل سے مشکل سچویشن میں ہینڈل، جیسے کرسٹل میں تھا. اینڈ آئٹریٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اب یہ جو ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا ایک بہت ضروری ٹول یہ تھا کہ تیز کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ نکالنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کام ہو. وہ آئٹریشنز ہو گئیں، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی آئٹریشن میں کام کرتے تھے اور اس کی ڈلیوری کسٹمر کو کرتے تھے تو کسٹمر کو ایک سیٹسفیکشن لیول ملنا شروع ہو جاتا تھا. اسی سے ایک ریلیونٹ ایک اور ٹرم بھی ہم اس زمانے میں استعمال کرتے تھے، اور اس کا اگر آپ چاہیں تو ایکسٹریم پروگرامنگ سے اس کو آپ میچ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہوتے تھے جیڈ، JAD. اس کا مطلب تھا جوائنٹ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ. اور یہ بالکل ایکسٹریم پروگرامنگ میں آپ نے وہ پیئر پروگرامنگ کی بات کی نا، تو اس کے اندر دو بندے مل کے ایک ہی چیز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب دونوں بندے انڈیویجلی الگ الگ بیٹھ کے ایک ہی ریکوائرمنٹ کا پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے سولوشن کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک خوب سے خوب تر قسم کا میتھڈ ڈیولپ کرتے ہیں. ایون نادرا میں ہم نے یہ میتھڈ استعمال کیا. ہوا یہ کہ ڈیو ٹو ویریس ریزنس جو ڈیٹا انٹر ہو رہا تھا اس میں غلطیاں آ رہی تھی. لازمی بات ہے کہ دیر واز اے ہیوج اسٹاف جو کہ پورے پاکستان میں 3 شفٹوں میں کام ہو رہا تھا، اور کوالٹی کے بے شک ہم نے پورے میکینزم رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ غلطیاں نکل جاتی تھی. اب جناب اس کے اوپر سوچا گیا جی کیا کریں، تو وہ ایکسٹریم پروگرامنگ والا طریقہ سامنے آیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ڈبل ڈیٹا انٹری اسکیم شروع کریں. مطلب ایک ہی ڈیٹا 2 الگ الگ بندوں کو دے دیں اور ان دونوں کو انٹر کرنے دیں. جب وہ دونوں کا ڈیٹا انٹر ہو جائے تو اس کو آٹومیٹکلی کمپیوٹر سے 1 to 1 میچ کروا لیں کہ کیا ایگزیکٹلی دا سیم ہے. اگر سیم ہے تو پھر کریکٹ ہے، اگر سیم نہیں ہے تو اس کو روک لیں اور اس کو چیک کریں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک چیک اینڈ اس کا بیلنس کا ایک سسٹم آپ نے ڈیولپ کر دیا جوائنٹ ایپلیکیشن کے تھرو. جوائنٹ ایپلیکیشن کا یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ کسٹمر اور ڈیولپمنٹ ٹیم دونوں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. جس وقت پروگرامر اپنی پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے یا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو کسٹمر اس کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، نہیں میری ریکوائرمنٹ تو ایسے نہیں ایسے ہے. وہ اس کے حساب سے وہ چیزوں کو وہیں چینج کرتا چلا جاتا ہے. اینی ویز میں نے اس کو آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو ایکسٹریم پروگرامنگ والا طریقہ ہے یہ بہت وائز طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کسٹمر اتنے مائنیوٹس لیول کے اوپر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو اس کا بہت بڑا لائکلیہوڈ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کام آگے بڑھ بھی پائے گا کہ نہیں بڑھ پائے گا. کسٹمر ہر چیز چینج کروا دیتا ہے اور اسی کے پاس ساری طاقت ہے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے ایک الگ سینئر لیول کا بندہ چاہیے، اور وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو یہ بات ہوگی جی DSDM کے حوالے سے. DSDM جو ہے وہ اس کے 9 کی پرنسپلز ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں پہ آپ کے سامنے. سب سے پہلے بزنس کی نیڈ اور ویلیو کو سامنے رکھا جائے. ایکٹیو یوزر انوالومنٹ، یا کسٹمر کی طرف سے کتنی ایکٹیویٹی ہے، وہ کتنا انوالو ہونا چاہتا ہے. اگر تو وہ بہت زیادہ انوالو ہونا چاہتا ہے تو شاید ہم جوائنٹ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہتا تو وہ یہ پھر آپ کی ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹیموں کو امپاور کرنا پڑے گا، جو ہم پہلے سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیں فریکوینٹلی ڈیلیوری دینی پڑے گی، اور ہمارا ٹیسٹنگ کا سسٹم انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ایون لین میں بھی یہ بات کی تھی کہ جس وقت ہم ریکوائرمنٹ یا یوزر سٹوریز بناتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کا طریقہ لکھ دینا چاہیے کہ میں کیسے اس فیچر کو چیک کروں گا. مطلب ابھی وہ چیز بنی بھی نہیں ہے، پلان بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں اس کو کیسے چیک کروں گا
وہ میں پہلے ڈیفائن کر دیتا ہوں. اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چیزوں کے بن رہے ہیں انہوں نے کیسے انٹیگریٹ ہونا ہے اور انٹیگریٹ ہونے کے بعد ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, یہ انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ ہے. اور پھر اسٹیک ہولڈر کے کولیبریشن کے پوائنٹس بیچ میں ڈیفائن ہونے چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں کہ اسٹیک ہولڈر بالکل ہی انٹریکٹ نہ کر سکے, اور یہ بھی نہیں کہ اسٹیک ہولڈر ساتھ ہی آگے بیٹھ جائے. تو جو کسٹمر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے اس سے جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر کولیبریشن. DSDM اسپیسیفکلی کالز آؤٹ فٹنس فار بزنس پرپز. جو چیز ہم بنا رہے ہیں دیٹ شوڈ بی فٹ ٹو یوز. یہ تو کوالٹی کا بھی اصول ہے نا, کہ ہم جو کام ہم کوالٹی کیا ہے, فٹنس ٹو یوز ہی ہے نا. جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے وہ مقصد تو پورا کرے. تو یہ ہمارا پرائمری کرائٹیریا ہے فار ڈیلیوری اینڈ ایکسپٹینس آف اے سسٹم. فوکسنگ آن دی یوزفل 80% آف دا سسٹم دیٹ کین بی ڈپلائڈ ان 20% آف دا ٹائم. یہ 80-20 رول جو ہے اس کو ہم پریٹوز لا بھی کہتے ہیں. بنیادی طور پہ 80-20 کا مقصد یہ ہے کہ 80% مسائل 20% وجوہات کی وجہ سے ہیں. مطلب if you have got a list of different types of problems, then the actual problems are not going to be fairly distributed or equally distributed amongst all those 10 categories. کوئی ایک کیٹیگری ایسی ضرور ہوگی جس میں نمبر آف پرابلم سب سے زیادہ ہائی ہوں گا, اور کوئی ایک کیٹیگری ایسی بھی ہوگی جس میں لوئسٹ نمبر آف پرابلمز ہوگا, بیکاز دیز پرابلمس آر رینڈملی ایکرنگ. ان کی وجوہات تو 10 ہی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک وجہ ایسی ہے جو سب سے زیادہ پرابلم کاز کر رہی ہے. تو جو سب سے زیادہ پرابلم کاز کر رہی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 20% آف دا ریزنز کور 80% آف دا پرابلم. اگر میں ان ہائیسٹ نمبر آف پرابلمس کاز کرنے والے میتھڈس کو یا ان کو اٹھا لوں تو 20% ریزنز کو اگر میں ایڈریس کر دوں تو میرا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 80-20 رول, 80% پرابلمس 20% وجوہات کی وجہ سے. جی جناب, اینی ون 80-20 پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو. اگریڈ سر, کافی ہیلپ فل ہے اس ڈفرینٹ طرح کے جو بزنس پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے بہت زبردست کہ ہے. اگر آپ 20% پہ فوکس کریں ہاں تو وہ آپ کے میجورٹی آف دا جو پرابلمز ہیں ریکرنگ پرابلمز اس کو وہ وہ ریزالو ایڈریس ہو کر جائے. دیتے ہیں. تو اٹس ویری ایکسلنٹ اسٹریٹجی. بالکل. اب میں یہاں یہ بتاؤں کہ جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں ایجائل میں, ہم نے کہا پرائورٹائز کریں, اور ہم نے کہا کہ جو ہائیسٹ ویلیو آئٹمز ہیں ان کو پہلے ایڈریس کریں, کیونکہ ہائیسٹ ویلیو آئٹم جو ٹاپ 20% ہوں گے وہ 80% پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ان سے. مطلب کسٹمر کی 80% خواہشات پوری ہو جائیں گی صرف 20% سٹوریز کو پورا کرنے سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسٹمر کو 20% ٹائم میں 80% ویلیو ڈیلیور ہو جائے تو کسٹمر خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے پتا ہے کہ ابھی 80% ٹائم باقی ہے اور کام صرف 20% رہ گیا, ویلیو جو ڈیلیور ہونی رہ گئی ہے وہ صرف 20% رہ گئی ہے, تو کسٹمر از نیچرلی گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسٹمر یہ کہے کہ بھائی 80% سے میری تو گاڑی چلتی ہے, مجھے آپ یہی پروجیکٹ ختم کر دیں, میں مزید پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا. آپ کی بھی بچت, کسٹمر کی بھی بچت, کم خرچ بالا نشین. مگر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پورا پروجیکٹ نہیں کریں گے, یہ کسٹمر کہہ سکتا ہے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے یہی ویلیو مل گئی ہے, اینڈ ہیئر وی پارٹ ویز.
اچھا سر سوری، آپ کال کر رہے تھے، میرا ایک کان ٹریننگ کی طرف تھا، دوسری طرف میں کال بھی پک کر رہا تھا، تو آئی ایم سوری، وہ ایک امپورٹنٹ کال تھی. آپ کین آئی آنسر ناؤ یا جی بولیے بولیے بولیے. آپ کو سر کرنے کا کوشچن ریپیٹ کر دیں تو میں اس کو آنسر کر دیتا ہوں پلیز. مجھے یاد نہیں میں نے کیا پوچھا تھا آپ سے. نو ایشو سر، پلیز آپ کنٹینیو کریں، میں پھر لیٹر آن اسٹیجز ہم دیکھ لیں گے اس کو. تھینک یو. یہ جو چیز ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کو تو سنا نا آپ نے؟ جی سر میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ 80-20 کی والی بات جو ہم کر رہے تھے اس پہ کوئی کمنٹ کر دیجئے. سر بالکل، ہمارے پاس سم ٹائمز ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے موڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس وہ جو 20% ہے وہ ان کی ایسنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ شو سٹاپر بن جاتے ہیں ہماری ریسٹ آف نارمل 80% آف ایکٹیویٹیز کے لیے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر ہم اپنے پروجیکٹ کو دیکھنا چاہیں کہ یہ وہ کس کن وجوہات کی بیسس پہ سفر کر رہا ہے، تو شاید یہ جو 15-20% ہمارے کیسز ہوتے ہیں پرنسپلی، ان کو ہی اگر ہم ٹیکل کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ٹائمنگ رول پلے کرتا ہے ٹوورڈز لیڈنگ دیٹ 80% رول. تو یس دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہمیشہ پروجیکٹ کے سٹارٹ میں کچھ اس طرح کے کچھ شو سٹاپرز آ جاتے ہیں جو بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے ٹوورڈز دا ڈیولپمنٹ اینڈ پروزل آف دیٹ سکسیس ٹوورڈز دیٹ اکمپلشمنٹ آف دیٹ پروجیکٹ. تو اگر ٹائملی ایڈریس کر لیا جائے تو بڑا سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے اس کا. بالکل. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے سب لوگوں نے کہ یہ جو ہم ویلیو کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہائیسٹ ویلیو آئٹم فرسٹ، تو اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جب میں 20% ٹائم میں 80% ویلیو دے جاؤں گا تو کسٹمر تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوکے جی مصطفیٰ صاحب جا رہے ہیں جی. اوکے سر، ٹیک کیئر. تھینک یو جی. اوکے. تو یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجیے گا جی ایجائل میتھڈ میں اپنا ڈی ایس ڈی ایم کے حوالے سے کہ یہ جو 80-20 کی بات تھی یہ ہم نے ڈی ایس ڈی ایم میں ڈسکس کی. جو 9 پرنسپل تھے وہ ایز سچ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ڈی ایس ڈی ایم کے. ان سے سبق حاصل کرنا ہے، ان کو رٹنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ میں ایگزام میں آئیں گے 9 پرنسپل آف ڈی ایس ڈی ایم، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یہ پتہ کی خصوصیات پتہ ہونی چاہیے کہ یار یہ ڈی ایس ڈی ایم تھا کیا اور اس کا بیسک مقصد کیا تھا. تو یہ کچھ باتیں، کچھ اس کا کرکس پتہ ہونا چاہیے. خیر اینی ویز آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ 9 پوائنٹ رکھ رہا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے ایکٹیو یوزر انوالومنٹ از امپیریٹو. جب تک ایکٹیو یوزر انوائرمنٹ مطلب یہ ہے کہ یوزر کا مطلب کسٹمر یا اسٹیک ہولڈر، تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ریکوائرڈ ہے. اب وہ کیسے ریکوائرڈ ہے، ڈائریکٹ ریکوائرڈ ہے، انڈائریکٹ ریکوائرڈ ہے، دیٹ ڈیپینڈس. اب چونکہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ریپڈ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ڈی ایس ڈی ایم اور یہ جو ہم نے ایکسٹریم پروگرامنگ پڑھا تھا ان کے درمیان کسی حد تک کچھ رشتہ ہے، کیونکہ وہ جو ایکسٹریم پروگرامنگ تھا وہ تو جوائنٹ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جیڈ کی بات زیادہ تھی اس میں. یہاں پہ ریڈ کی بات زیادہ ہے، ریپڈ ایپلیکیشن کی. تو اینی ویز ایکٹیو یوزر انوالومنٹ تو ریکوائرڈ ہوگی. پھر ہم نے پہلے وہاں پر بھی کہا تھا کہ ٹیم کو امپاور ہونا پڑے گا. بالکل، یہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ تو ہم اسکرم میں بھی بات کرتے ہیں. تو ٹیم کی امپاورمنٹ بالکل ہے. تیسرا، فوکس از آن فریکوینٹ ڈلیوری. لازمی بات ہے جب میں چھوٹی آئٹریشن میں کام کروں گا تو ہر آئٹریشن کے بعد میں ڈلیور بھی کروں گا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایکسٹریم پروگرامنگ کا جو آئٹریشن تھا اس کا سائز اس نے بتایا تھا 1 سے 3 ہفتے. لیکن اب یہ ڈفر کر سکتا ہے کسی اور میتھڈالوجی میں، جیسے اسکرم میں کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سے 4 ہفتے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 4 سے 6 ہفتے. ڈپینڈ کرتا ہے. تو جو بھی کوئی میتھڈالوجی ہے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رکھے گئے ہیں ٹائمنگ 2 سے 4 ہفتے یا 4 سے 6 ہفتے یا وٹ ایور، یہ بنیادی طور پہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے رکھے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سے کہ ٹیلی کمیونیکیشن یا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو مے بی یہ آپ کے لیے سوٹ نہ کریں اتنے چھوٹے سائیکلز. اب میں بلکہ کنسٹرکشن کے حوالے سے تو یہ بات جانتا ہوں بہت اچھی طرح کہ لین کنسٹرکشن جیسے لین مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اس طرح لین کنسٹرکشن ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا ایک میتھڈ ہے
जब मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, लास्ट प्लानर सिस्टम, वो तकरीबन एजाइल टाइप का एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर उनका जो एक आइट्रेशन होता है वो 1 महीने का होता है, ठीक है जी। और उसके अंदर की जो पार्टीशंस हैं वो वीकली हैं, और वीकली के अंदर उसके डेली, जैसे वो जो स्क्रम होता है, डेली स्क्रम या स्टैंड अप मीटिंग, उनमें वो होती है। तो तकरीबन मॉडल मिलता जुलता है। और लेकिन कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में लास्ट प्लानर सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि वो महीना महीना कई महीनों तक चलता जा सकता है। हो तो ये किसी और जगह पर भी सकता है, लेकिन जो अगर आप सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो सालों साल तो नहीं चलेगा। लाजमी बात है कि वो जितनी भी आइट्रेशन की चलनी है वो 3 महीने 6 महीने साल में खत्म हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट जो है वो कई साल तक चल रहा हो। तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने लास्ट प्लानर सिस्टम में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने मंथली की ब्रैकेट बनाई हुई है। उनका जो साइज है एक स्प्रिंट का कह लीजिए तो वो तकरीबन 1 महीने का है। तो खैर वो भी बात बनती है कि वो भी किसी हद तक वही बात हो जाती है, वो 2 से 4 हफ्ते वो एक ही बात हो जाती है। फोकस इज ऑन फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपने आइट्रेशन का साइज इतना रखें कि उसमें कुछ ना कुछ डिलीवर तो हो। पता चले आपने साइज रखा है 1 हफ्ता और आपका जो काम है जिस नेचर का वो 1 हफ्ते में कुछ डिलीवरी नहीं हो सकता, कोई यूजर स्टोरी पूरी नहीं हो सकती, तो ये तो अहमकाना हरकत होगी कि मैं इतनी छोटी आइट्रेशन का साइज रख लूं जो मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। भाई कम से कम डिलीवरेबल तो हो ना कुछ। तो जितनी देर में आप कुछ चीजें डिलीवर कर सकते हैं, कोई 4 5 6 8 10 आइटम उस टाइम के अंदर डिलीवर हो सकते हों, तो ये भी डिटरमिन करेगा कि आपका आइट्रेशन का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। फिर वो पहले हमने एक बात की थी, फिटनेस फॉर बिजनेस पर्पस इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरेबल। जो चीज आप बना के दे रहे हैं वो काम की तो हो, वो जिसकी वजह से हमने लीन को इंट्रोड्यूस किया था, तेजियों के चक्कर में कहीं ऐसी चीज ना बना दें जो बेकार हो, वो चीज कारगर हो। ठीक है जी, ये लीन वाला प्रिंसिपल के एफिशिएंसी को मद्देनजर रख के बनाई गई हो। Then iterative and incremental development is necessary to converge on an accurate business solution. ये जो हम सारा सिस्टम चला रहे हैं आइट्रेशन बाय आइट्रेशन इस काम को करने का, अल्टीमेटली वो जो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा बिजनेस पर्पस था, जो मकासद थे, उनको अचीव करने के लिए किया ना सब कुछ। अगर वही अचीव नहीं कर रहे आप और आप भटक के किसी और मंजिल की तरफ गामजन हो चुके हैं तो ये तो गलत बात हो गई। तो हमारा ये सारा आइटरेटिव मैकेनिज्म जो है, this should be directed towards the actual purpose of the business. All changes during development are reversible. जो भी कुछ हम चेंज करते हैं, क्योंकि हम हाईली एडॉप्टिव हैं, तो हम किसी भी चीज को अनडू कर सकें। यही वजह थी कि हमने आइट्रेशन का साइज छोटा रखा था कि हम कोई एक आध आइट्रेशन हमारी जाया भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर कस्टमर कहता है कि जो भी आपने इस आइट्रेशन में काम किया है सब कैंसिल, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, कैंसिल तो कैंसिल, तो मतलब वो नुकसान हमारा सिर्फ एक आइट्रेशन का होगा। तो ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया कि वो बजाय इसके कि पूरी फेज मेरी जो है वो एट रिस्क लग जाए, तो मेरा सिर्फ 2 हफ्तों का काम का लॉस हुआ। रिक्वायरमेंट्स आर बेस लाइन इन एट हाई लेवल। अच्छा, अब ये वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात आ जाती है कि भाई फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा अगर तब्दीलियां इतनी आनी है। तो बात ये है जी, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये बात आप सुन लें कि जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो दोनों पार्टियां, जो काम करवाने वाली है और काम करने वाली है, ये म्यूचुअली एग्री करेंगे कि हमारे काम की नेचर ऐसी है कि इसको एजाइल तरीके से करना है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग भी एजाइल तरीके से ही होगी। वहां पे आप भले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे ये काम ऐसे होना है, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि वी कैन म्यूचुअली चेंज दीज रिक्वायरमेंट्स एनी टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना आपका आपस का ताल्लुक है। तो आपस के ताल्लुक के तहत आप उन कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं या जो उसकी क्लॉजेज हैं, दे कैन बी चेंज्ड म्यूचुअली अगर आप लोग एग्री करते हैं तो। So contract doesn't remain that important. Although
जो कुछ भी आपने करना है उसको पहले लिख के साइन जरूर करें, बाद में उसको चेंज भी किया जा सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए टेस्टिंग इज इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम एक तो उस चीज को टेस्ट कर रहे हैं जो उधर से बन के निकल रही है, मतलब एक्सेप्टेंस उसकी कर रहे हैं, और फिर हम ये देख रहे हैं कि हाउ वेल इट हैज बीन इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी साथ साथ मुसलसल होती रहेगी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स इज एसेंशियल। आप किसी ये कहें कि जी मैं तो कस्टमर की तरफ देख रहा था तो बाकी स्टेक होल्डर जाएं बाढ़ में, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेक होल्डर भले वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपका कोई और छोटा स्टेक होल्डर है, लेकिन आपने तमाम स्टेक होल्डर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मद्देनजर रखना है और उनका ख्याल रखना है, सिर्फ कस्टमर ही का नहीं। क्योंकि ये बात मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की हुई है, इवन इन कंस्ट्रक्शन जब हम इंजीनियरिंग का काम करते थे, कि कस्टमर कहता है मुझे आसमान से तारे तोड़ के ला दो, और जिस कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करवा रहे हैं वो कहता है सर आजकल तारे तो आ नहीं रहे। उनकी उनकी तो फैक्ट्री बंद हुई है, आजकल तारे प्रोवाइड नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताएं आप तारे कहां से तोड़ के लाएंगे? So there are certain requirements of the customer which are unreasonable. So those items will have to be renegotiated. पहले तो हम अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कि और कोई रास्ता हो सकता है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपको एक घर बनाने को दिया गया है और उसमें उसने जो डिजाइन दिया है उसमें एक खास किस्म का, एक खास साइज का सरिया इस्तेमाल होना है। उस साइज का सरिया पाकिस्तान में बनना ही बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या मैं वो सरिये की फैक्ट्री लगा लूं? नहीं हो सकता ना जनाब, मेरा काम नहीं है। दूसरी बात, वो कहता है जी अच्छा यहां नहीं है, इंडिया में तो ये सरिया मिलता है। उसे बताएं कि जनाब इंडिया से मैं आपको मंगवा दूंगा लेकिन वो तो 10 गुना महंगा पड़ेगा। आर यू रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने तमाम स्टेक होल्डर जो ठेकेदार हैं, बाकी लोग हैं, उनकी राय का भी एहतराम करना पड़ता है, उनकी बात जो है उनको भी सुनना पड़ता है, और सिर्फ कस्टमर ही की रीजनेबल अनरीजनेबल हर ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जाता। कस्टमर को पुट वाइज किया जाता है, उसे बताया जाता है कि आपकी जो डिमांड है इसको पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। इफ यू आर रेडी फॉर दैट, वी आर आल्सो रेडी फॉर दैट। इफ यू आर नॉट रेडी तो देन कॉम्प्रोमाइज। फिर हमें अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को रीनिगोशिएट करने की भी शायद जरूरत है। आपके केस में टेलीकम्युनिकेशन में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा क्योंकि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। जी यहाँ पे कोई पॉइंट है जी, ये जो बात अभी मैंने की है? जी जनाब, कौन बताएगा? पूनमल साहब। हेलो सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या राय है आप? सर रिपीट करेंगे? ये पिछली स्लाइड सर रिपीट करेंगे सर? जी जी बिल्कुल। ये जो मैं आखिरी की बात कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहा था, कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तो हम बड़ी बाइंडिंग लेते हैं ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो पत्थर पे लकीर है। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजाइल मेथड्स के अंदर बेशक कॉन्ट्रैक्ट्स को बेसलाइन किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को बेसलाइन किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनाब अगर कोई चीज नामुमकिन हुई या कोई तब्दील करनी पड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट इज फ्लेक्सिबल, कॉन्ट्रैक्ट को हम साथ साथ चेंज करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आपके यहाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डील किया जाता है? क्या एजाइल तरीके से काम हो सकेगा या मुश्किल होगा? पॉसिबल है, इसमें कुछ ऐसी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड है जैसे फोर्स मेजर वगैरह, इस तरह के टर्म है, कोई ऐसी चीजें आ जाती है जैसे आप कह रहे हैं वो जहाँ अवेलेबल ही चीज नहीं है या कोई ऐसा इश्यू आ जाता है तो वो उस क्लास को कंसीडर करते हुए उसका माइनस करते हैं। फोर्स मेजोर तो बड़ी एक्सट्रीम बात हो जाती है ना, वो तो ये हो जाता है कि जी ये तो हमारे बस से बाहर है। कुछ चीजें हमारे पास में होती हैं
لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے. उसमें एक चीज और भी होती है कि दोनों पार्टी की म्यूचुअल एक में से جی जो جی होती है ना अंडरस्टैंडिंग, ایگزیکٹلی, उस पे भी वो क्लोज कर हो जाता है. بالکل بالکل یہی میرا پوائنٹ تھا کہ یہ والی جو بات ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کانٹریکٹ لکھتے ہوئے کہ جناب میوچولی ہم بہت زیادہ انٹریکٹ کریں گے. آپ کو دیکھیں کانٹریکٹ کرنے سے پہلے یہ تو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ پروجیکٹ کے اندر انسرٹینٹی ہے اور کتنا زیادہ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا. تو لکھ لینا کانٹریکٹ کے اندر کہ ڈیو ٹو ہائی لیول آف انسرٹینٹی وی انٹینڈ ورکنگ ان ایجائل and therefore the contract being signed and baseline will be mutually revised at mutually agreed intervals. ایسا لکھ سکتے ہیں نا, ایک کلاس بنا کے لکھ لیں. تو میں یہ صرف بات کر رہا ہوں کہ کانٹریکٹ شوڈ ناٹ بی ویری ریجڈ اگر آپ نے اس طرح کے ایجائل کام کرنے ہیں تو. اوکے جی, پھر جناب ریکوائرمنٹس کی گیدرنگ کے حوالے سے بات آ جاتی ہے. ہم نے کہا تھا ریکوائرمنٹس آر بیس لائن ایٹ ہائی لیول ارلی ان دا پروجیکٹ. ہائی لیول کا مطلب ہے کہ موٹی موٹی ریکوائرمنٹ سمجھ کے آپ ان کو بیس لائن کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے جی ایسے کام ہوگا. لیکن لازمی طور پہ جو آپ نے ریکوائرمنٹس ابھی اٹھائی ہوں تو ہائی لیول تھیں. جب ان کی تفصیلات میں جائیں گے, ان کو لوور لیول تک گریڈ کریں گے تو کئی چیزیں ہائی لیول کی ٹرو نہیں رہیں گی, نئی حقائق کھل کے سامنے آئیں گی جن کی روشنی میں ہمیں اپنے کانٹریکٹ کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو مطلب یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے. ری ورک از بلٹ ان ٹو دا پروسیس. ہم جیسے جیسے کام کریں گے ساتھ ساتھ چیک کریں گے, اور اگر کوئی چیز صحیح نہ ہوئی تو وہیں آن دا اسپاٹ اس کو ری ورک کے ذریعے درست کیا جائے گا. اینڈ آل ڈیولپمنٹ چینجز مسٹ بی ریورسیبل. مطلب کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے, کوئی بھی چیز جو غلطی ہم نے کر بھی لی ہے تو ہم اس غلطی کو انڈو کر سکتے ہیں. مطلب یہاں پر آن دی اسپاٹ اگر میں اس چیز کو انڈو کروں گا یا ری ورک کروں گا تو میرا نقصان کم ہوگا, بجائے اس کے کہ پروجیکٹ کے اینڈ کا انتظار کروں اور وہ چیز میرے پروجیکٹ کا ایک ستون بن چکی ہو. تو جیسے جیسے کام ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو انڈو کر سکتے ہیں, ری ورک کر سکتے ہیں, چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹس آر پلانڈ اینڈ ڈیلیورڈ ان شارٹ فکس لینتھ ٹائم باکسز آلسو ریفر ٹو ایز آئٹریشن. یہ جو میں بار بار آئٹریشنز کا آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں, انکریمنٹ کا ذکر کرتا ہوں, جو آئٹریشن ہے یہ بنیادی طور پہ چونکہ ٹائم باؤنڈ ہے, ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ 2 ہفتے کی ہوگی یا 4 ہفتے کی ہوگی, پہلے فکس کر دیا. تو جو بھی آپ نے مدت فکس کر دی ہے وہ اس کا ٹائم باکس کہلاتا ہے. مطلب پہلے سے فکس لینتھ ٹائم باکس آپ نے بتا دیا کہ 4 ہفتے کی ہوگی. آئٹریشن ول بی 4 ویکس. تو ایک تو یہ فکس لینتھ ٹائم باکسز ہیں, اور اس 4 ہفتے کے ٹائم کے اندر جتنا کام آپ نپٹا سکتے ہیں اتنا آپ کریں گے. آپ کہیں کہ نہیں کام تھوڑا سا رہ گیا مجھے 2 دن اور دے دیں, یہ ناممکن ہے. ان ایجائل آپ آئٹریشن میں جتنا کام کر سکتے ہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ڈیلیور کر دیں گے, جو نہیں ہوا وہ چھوڑ دیں گے, وہ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے وہ کام کر لیا اور 4 ہفتے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ کام کنٹینیو کریں گے, مزید کام اٹھا کے لے آئیں گے. پروڈکٹ بیک لاگ میں تو کام پڑا ہوا ہے نا, آپ جا کے وہاں سے مزید کام اٹھا لیں اور 4 ہفتے میں جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا آپ کریں گے. جب آپ ریکوائرمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں ڈی ایس ڈی ایم پروجیکٹ کی اور انہیں پرائورٹائز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ماسکو رول استعمال کیا جائے. ماسکو رول کیا ہے؟ اصل میں ماسکو کے لفظ میں جو 2 او ہیں اگر ان کو غائب کر دیا جائے, واولز نکال دیے جائیں, تو ہمارے پاس MSCW بچتا ہے. وہ کہتا ہے جی پرائورٹی میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہائیسٹ ویلیو آئٹم وہ ہیں, ٹوٹل ریکوائرمنٹ لکھی پڑی ہے نا آپ کے سامنے, ان میں سے سب سے پہلے آپ بتائیں وٹ آر دا مسٹ ہیوز, کہ مطلب اگر یہ نہ ہوا تو یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک مانا ہی نہیں جائے گا, کسٹمر لے گا ہی نہیں. یہ وہ آئٹم ہیں جو مسٹ ہیو ہیں.
ریکوائرمنٹس تو بہت سی ہیں لیکن ان میں سے مسٹ ہیو ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ اشد ضروری ہیں. ان کے بغیر تو جو آپ کا جو ڈیلیوریبل ہے یا آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ناکامیاب ہے. تو مسٹ ہیو وہ ریکوائرمنٹس ہیں جن کا پایہ تکمیل تک پہنچنا یا پہنچانا اشد ضروری ہے. پھر آ جاتی ہیں شوڈ ہیو اف ایٹ آل پاسبل. مسٹ ہیو سے اگلا گریڈ آتا ہے کہ اگر یہ بھی ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ریکوائرمنٹس اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر پوری کی جا سکتی ہوں تو ہم کر دیں گے. لیکن پہلی پرائورٹی ہماری ہوگی مسٹ ہیو کو پورا کرنا. پھر تیسری پرائورٹی ہوگی could have بٹ ناٹ کریٹیکل, کہ اگر کر سکتے تھے, کریٹیکل نہیں ہے لیکن اگر ٹائم بچا تو شاید اسے بھی کر دیں. اور ڈبلیو سے بنتا ہے won't have this time. آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ریکوائرمنٹ میرے پاس آئی ہیں ان میں سے یہ تو بیکار ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ناٹ دس ٹائم. اگلے کسی اسٹیج پہ جا کے اگر ضروری ہوا تو شاید ہم کر بھی دیں, لیکن اس پروجیکٹ کے میں تو ہم نہیں کریں گے اس. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب میں اپنے پروجیکٹ کی ساری مسٹ ہیو ریکوائرمنٹ پوری کر دوں تو کسٹمر کی تو ضروریات پوری ہو گئی. وہ چاہے تو یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بس میرا کام تو ہو گیا, لیکن اگر کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں یار ابھی یہ ٹائم ہے ہمارے پاس تو ہمارے یہ شوڈ ہیو بھی کچھ کر دیں. اب شوڈ ہیو میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے شوڈ ہیو میں پورے کروں گا. شوڈ ہیو بھی جب میں کوئی کسی حد تک پورے کر دیتا ہوں تو کسٹمر کو جو میں نے پہلے 80% دے رہا تھا وہ شاید 90% تک پہنچ جائے, کسٹمر اور زیادہ خوش, وہ کہتا ہے جی باقی چیزیں تو غیر ضروری. کوڈ ہیو ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں ہے, مطلب کریٹیکل نہیں ہے کام. اور شوڈ ہیو میں ہم نے یہ کہا کہ اچھا چلو اگر ٹائم ہوا تو ہم یہ بھی کر دیں گے. لیکن میری پرائورٹی میں سب سے اوپر وہ چیزیں ہیں جو مسٹ ہیو ریکوائرمنٹ ہے. تو تمام ریکوائرمنٹس کو ان 4 حصوں میں مطلب ان کو کیٹیگرائز کر دیا جائے. کسی ہر ریکوائرمنٹ کے آگے لکھ لیں ایم ہے یا ایس ہے یا سی ہے یا ڈبلیو ہے. جن کے ساتھ ایم لکھا ہوگا وہ ریکوائرمنٹس پرائورٹی میں اوپر آ جائیں گی. دوسرے نمبر پہ ایس والی ریکوائرمنٹ ساری اکٹھی ہو جائیں گی. تیسرے نمبر پہ کوڈ والی, سی والی, اور پھر آخر میں جو بالکل ہی لو پرائورٹی ہے وہ ڈبلیو ہے. تو اسی لیے اسی کی مناسبت سے اس کو ماسکو میتھڈ بھی کہا جاتا ہے پرائورٹائزیشن کے لیے. جی جناب. سر یہ شوڈ اور کوڈ کو ذرا تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں کہ مزید یہ تھوڑا شوڈ کو اور کوڈ کو دیکھیں سیکنڈ اور تھرڈ. اس نے بڑا کلیئرلی یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ مسٹ ہیو, تو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ تو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں, اگر آپ نے یہ نہ پوری کی تو پھر تو آپ کا کام ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا. شوڈ ہیو جو ہیں وہ آپ جسے کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہوا تو ہم یہ کام کر دیں گے. کسٹمر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیسک ریکوائرمنٹس کے علاوہ یہ بھی کر دیں, میرے کمرے کا ایک دروازہ اس طرف سے بھی کھول دیں. آپ کہیں یار آپ کو ایک دروازہ دے دیا, کام تو آپ کا چل رہا ہے نا, لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم دوسرا دروازہ بھی دے دیں گے. دیٹ از ناٹ ریئلی ویری امپورٹنٹ. مسٹ ہیو سے کام چلتا ہے. شوڈ ہیو از اے ڈیکوریشن کائنڈ آف اے تھنگ یا از این ایکسٹینشن آف دا ریکوائرمنٹ. تو شوڈ ہیو کین بی اسکپڈ. پہلے مسٹ ہیو ریکوائرمنٹ پوری کریں اور پھر اگر ٹائم ہے تو شوڈ ہیو ریکوائرمنٹ پوری کر دیں. شوڈ ہیو اور مسٹ ہیو کے پورا ہونے کے بعد اب اس کی بنیادی جو ضروریات تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. کوڈ ہیو کا مطلب ہے کہ اچھا اگر اس کے ساتھ اور بھی کچھ اٹیچ ہو سکتا ہے, مطلب یہ وہ مزید ایڈیٹیوز ہیں جو بعد میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں یا اگر پہلے بھی ڈالے گئے ہیں تو وہ ضروری نہیں تھے. یعنی کوڈ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ضروری نہیں تھی, یہ پرائورٹی میں کافی نیچے ہے, اور اگر یہ نہ بھی ہوئی تو فرق نہیں پڑتا. شوڈ کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شوڈ ایک طرح سے ضروری ہے, لیکن مسٹ
تو لائف سیور ہے نا کہ ایک دروازہ کمرہ ہے، اس کا دروازہ ہی نہیں بنا تو یہ تو کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوئی، یہ کیسا کمرہ بنایا ہے آپ نے؟ لیکن اس کمرے میں ایک دروازہ بنا کے اس کو ورکنگ آرڈر میں آپ لے آئے، یہ مسٹ ہیو ہے۔ اب اس میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور دروازہ بھی ہوتا تو ہم کچھ اور فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ دروازہ جو ہے وہ شوڈ ہیو میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوڈ ہیو جو ہے وہ مطلب ایسے کام جو کہ غیر ضروری ہیں اور جو نہ بھی کیے جائے تو گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ بات کلیئر ہوئی جی؟ جی ٹھیک۔ جی سر۔ اچھا جی آگے چلیں۔ آل کریٹیکل ورک مسٹ بی کمپلیٹڈ ان اے ڈی ایس ڈی ایم پروجیکٹ، مطلب وہی مسٹ ہیو جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے۔ اٹ از آلسو امپورٹنٹ دیٹ ناٹ ایوری ریکوائرمنٹ ان اے پروجیکٹ اور ٹائم باکس از کنسیڈرڈ کریٹیکل۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ہم جب پروجیکٹ کرتے ہیں نا، کسٹمر یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں کانٹریکٹ میں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہونا ضروری ہے، نہیں تو میں آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دوں گا۔ کسٹمر کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں تو پھر اس بات کو کیٹیگرائز کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سا کام آپ کا کام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، کون سی ریکوائرمنٹس آپ کے شوڈ ہیو میں آتی ہیں، کوڈ ہیو میں آتی ہیں، تو اس کے مطابق ہم آپ کو پہلے تو لائف سیونگ ڈرگ دیں گے تاکہ آپ کی زندگی تو بچے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو کوئی پین کلرز دیں گے جو شوڈ ہیو ہیں، اور اس کے بعد کوئی کیلشیم شیلشیم کھلائیں گے جو کوڈ ہیو ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ ایک جو مسٹ ہے وہ لائف سیور ہے اور شوڈ ہے وہ پین کلر ہے، اور باقی جو انرجی کی دوائیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڈ ہیو ہے، نہ بھی کھائیں تو گزارا ہو جائے گا۔ Within each time box, less critical items are included so that, if necessary, they can be removed to keep from impacting higher priority requirements on the schedule. اب میں نے ایک ہی schedule کے اندر لو priority, high priority ساری چیزیں must have, should have, could have سب بیچ میں ملا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کام کرتے ہوئے اس بات کا دھیان نہیں رکھ رہے کہ یہ کام must have تھا یا should have تھا یا could have تھا یا won't have تھا، سب کچھ بیچ میں ڈال دیا ہوا ہے، جو عام طور پہ ہم جو پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایسے ہی کرتے ہیں، سب کچھ ایک جگہ کڑسمبا بنا ہوتا ہے، ایک ہی اسکیجول بنا ہوتا ہے۔ ہم اب یہاں کیا کر رہے ہیں جب ایجائل میں، تو ہم نے پہلے صرف مسٹ ہیو کاموں کو کرنا شروع کیا اور اس کا اسکیجول بنایا، تو اس میں کوئی ویسٹیج نہیں ہے، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ ویلیو ہی دے رہا ہے۔ پھر جو سیکنڈ لیول ہے وہ کم ویلیو دے رہا ایک کوشچن ہے، آپ نے بھی بات کی پریڈکٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ کی، کیا ہمارے پاس شارٹلی ہم یہ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس جسٹ لائک پریڈکٹیو کوئی اور موڈز بھی ہوتے ہیں ایز ٹائپ آف پروجیکٹ مینجمنٹ؟ نام تو بہت سے ہم استعمال کرتے ہیں پریڈکٹیو کے حوالے سے، ہم اس کو اور بھی کافی سارے ناموں سے یاد کرتے ہیں، مجھے بھی ذہن میں نہیں یاد آ رہا، لیکن مثال کے طور پہ ہم ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، پریڈکٹیو بھی کہتے ہیں، اس طرح سے بہت سے نام ہیں اس کے، اسکیجولڈ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں، کانٹریکٹڈ پروجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ یہی مطلب تصور یہ کیا جاتا ہے یہ سارے پریڈکٹیو کی ڈفرنٹ نسلیں۔ اچھا میرا جو کوشچن تھا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا کہ ایز ٹائپ آف موڈز کیا ہم جس طرح سے پریڈکٹیو تو آپ نے بتا دی، یہ تو ایک اچھی فارم ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، ایکچولی پروجیکٹ مینجمنٹ کو ہونا بھی پریڈکٹیو ہی چاہیے، اسی کے آپ نے ڈفرنٹ نیمز بھی لیے۔ کیا اگر میں بات کروں پوسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز کی، سم ٹائمز ہم ایسے موڈ میں آ جاتے ہیں جہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریلیجیسلی فالو نہیں ہو رہی ہوتی، ہم لوگ بعد میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو اس میں انووک کرتے ہیں، پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں ان اینی فارم، ٹھیک ہے، جو کہ ایک رائٹ اپروچ نہیں ہے، تو سم ٹائمز ہم اس کو ایک پوسٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کے کنٹیکسٹ میں یا سم ٹائمز ہم اس کو پریویو پروجیکٹ مینجمنٹ کے کنٹیکسٹ میں کال کرتے ہیں۔ تو میں اس ٹائپ، یہ تو کھانا پوری ہو گئی نا، پروجیکٹ مینجمنٹ تو نہ ہوئی، مطلب آپ کے یہ میں بھول گیا تھا، میں یہ ٹانکے یہاں پہ لگا دوں، یہاں پہ لا کے جوڑ دوں، پیچز لگا دوں، اس طرح تو پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ریویو میں نہیں ہوتی، پروجیکٹ مینجمنٹ تو کام میں ہوتی ہے، مین کام میں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے سافٹ ویئر والے کہتے ہیں جی پہلے میں پروگرام آپ کو بنا دوں، لکھ بعد میں دوں گا،
डॉक्यूमेंटेशन बाद में कर दूंगा, ये बड़ा वेरी राइट। ये गलत तरीका है। ये तो खाना पूरी करने की बात है कि जी डॉक्यूमेंटेशन बाद में बना लेंगे, अभी काम कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना। आप डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस ही क्यों नहीं कर लेते? दूसरी बात आपने ये कही कि प्रिडिक्टिव कोई बहुत अच्छा तरीका है। सर प्रिडिक्टिव बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। उसकी वजह ये है, प्रिडिक्टिव तब तक अच्छा हो सकता है जब तक आपको फ्यूचर का 100% यकीन है, एग्जैक्टली। जो कि कभी हो ही नहीं सकता। आपको कभी भी 100% यकीन फ्यूचर का हो ही नहीं सकता। Therefore, predictive is not जी possible. हाँ, नियर टू प्रिडिक्टिव हो सकता है कि जितनी बातें, ज्यादातर बातें पता है तो मैं कहूंगा ये प्रिडिक्टिव प्लानिंग हो रही है, कि ज्यादातर चूंकि बातें पता है तो हम उनको तफसील में प्लान कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। दिस इज प्रिडिक्टिव। एग्जैक्टली सर, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था जी क्योंकि जी हमें जब तक कॉन्फिडेंस होता है ना, समटाइम्स हम प्रोजेक्ट मैनेजर को लेके आते हैं, उसका वो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स मेकिंग इट अ सक्सेस, वो हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होता है, और उसके पीछे उसका एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसी की बिल्कुल बेसिस के बिल्कुल। ऊपर हम उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके लेके चलते हैं कि जी हाँ, वी कैन कॉल इट अ प्रोडक्टिव। ऑल्दो उसमें जैसे हाँ हमारे पास वो प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रिडिक्टिव यही होता है। मतलब एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है। एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल। प्रिडिक्टिव जिसको हम कहते हैं वो ये चीज है कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेल नोन, या हम समझते हैं कि दे आर नोन, बट अल्टीमेटली फ्यूचर ब्रिंग्स न्यू थिंग्स। तो पता चलता है कि ओहो ये तो ऐसे नहीं हो सका, तो हम उसको ट्वीक कर लेंगे। ये प्रिडिक्टिव हैंडल कर लेती है। लेकिन जब जी जी। कुछ पता ही नहीं है कि क्या बनाना है, सिर्फ एक मोटा मोटा खाका है कि ऐसा कुछ काम करना है, तो ये तो फिर प्रिडिक्टिव नहीं कर सकेगा। इसके लिए एजाइल कम्स इनटू प्ले। और एजाइल में हम कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और जनाब तब्दीलियां हो रही हैं, कस्टमर किसी भी वक्त माइंड चेंज करता है, उसके हिसाब से हम उसको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। ये बात है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। तो हम बात कर रहे थे विद इन ईच टाइम बॉक्स, जो हम हमने बात की ना कि ज्यादा जरूरी काम शुरू की आइटरेशन में हो जाएंगे, और जो एक टाइम बॉक्स होगा एक आइटरेशन का, लेस क्रिटिकल आइटम्स आर इंक्लूडेड सो दैट इफ नेसेसरी दे कैन बी रिमूव्ड टू कीप फ्रॉम इम्पैक्टिंग हायर प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स ऑन द स्केड्यूल। मतलब वो लोअर ऑर्डर में आएंगी ना चीजें, जो कुड हैव या शुड हैव है, वो तो अभी शुरू वाली रिक्वायरमेंट में आई नहीं। शुरू की जो प्रोजेक्ट की आइटरेशन हैं वो तो सब मस्ट हैव में है, और अगर उसके साथ कहीं हमें कोई शुड हैव भी बीच में आ गया है तो हम उसको छोड़ भी दें तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो आइटरेशन फिर भी सक्सेसफुली कहलाएगी। अगर मैंने मस्ट हैव सारे दे दिए और शुड हैव एक रह गया है, तो दैट डज नॉट रियली मैटर। मस्ट हैव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वही शुड हैव जो हम अभी नहीं दे सके वो हम अगली आइटरेशन में दे देंगे, तो शुड हैव वाली भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो मतलब एजाइल हमें ये अलाउ करता है कि हम हाई वैल्यू आइटम, या जिसको हम मस्ट हैव कहते हैं, वो सबसे पहले दें, फिर हम शुड हैव दें, फिर हम कुड हैव दें, और फिर अगर टाइम बचता है, अगर कुछ अभी भी, तो वोंट हैव की तरफ भी जा सकते हैं। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे पास है वो ये है कि कस्टमर जब चाहे, जब खुश हो जाए और ये समझे कि अब मजीद एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह पैसा भी लग रहा है और हम गैर जरूरी चीजों में वक्त जाया कर रहे हैं, वो कहेगा बस मैंने अभी जो बाकी 10% प्रोजेक्ट बचा है वो नहीं करवाना, मैंने नहीं करवाना, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। उसमें हो सकता है वो कुछ शुड हैव आइटम्स को भी छोड़ दे या कुड हैव को छोड़ दे, ये उसकी मर्जी है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हम तो हर वक्त तैयार बैठे। DSDM project framework is independent of and can be implemented in conjunction with other iterative methodologies. अब आप जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा, इसी तरह एक और मेथड है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ये भी वो रैड और जैड की जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये उसी जमाने की एक टर्म रैशनल यूनिफाइड प्रोसेसेस होती थी। ये यूनिफाइड प्रोसेसेस, इनको हम कहते थे RUP, और एक और भी इसकी टर्म होती थी, मुझे भी ज़हन में नहीं आ रही, रैशनल रोज। ये IBM वालों का था,
ریشنل یونیفائڈ پروسیس اور ریشنل رولز. تو یہ ایکسٹریم پروگرامنگ کے مختلف طریقے تھے جس کے اندر یہ جو سٹوری میکنگ اور یہ سارا حساب کتاب یہ اس کے اندر ڈسکس ہوتا تھا. اچھا جی، اس کو اگر آپ ایک تصویر کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو کچھ تو پری پروجیکٹ کام ہے اور کچھ پوسٹ پروجیکٹ کام ہے. جو پری پروجیکٹ کے کام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. جیسے آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کی کوئی فیزیبلٹی بنتی ہے، کوئی بزنس کیس بنتا ہے، وہ کاروائی وغیرہ ساری ہوتی ہے. تو جب وہ پاس ہو جاتی ہے فیزیبلٹی یا بزنس کیس آپ کا اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم بنیادی طور پہ اس کے فنکشنل ماڈل کو ایٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیزائن اینڈ بلڈ کی ایٹریشن چلتی ہیں، پھر امپلیمنٹیشن کی چلتی ہیں، اور امپلیمنٹیشن اور ڈیزائن اینڈ بلڈ کے اندر ہم آ اور جا سکتے ہیں. یہ وہی والی بات کہ ہم غلطیاں اپنی جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ ری ورک کر کے درست کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی پرابلم ہے جو ہم نے انیشیل ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کی ہے تو ہم امپلیمنٹیشن سے ان کریکشنز کو فنکشنل میں واپس بھی بھیج سکتے ہیں. وہ اس کے حساب سے ڈیزائن کو چینج کر سکتا ہے اور یہ سائیکل اس طرح چلتی جائے گی. اور اگر کسی سٹیج پہ ہمیں امپلیمنٹیشن کے دوران اس بات کا احساس ہو کہ جناب یہ جو پروجیکٹ جس مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا اب تو وہ مقصد فیزیبلٹی اس کی رہی نہیں یا بزنس کیس اس کا ویک ہو گیا یا غیر ضروری ہو گیا، تو اس صورت میں وہ ان کو واپس فیزیبلٹی کی طرف بھیج سکتا ہے. اور اس طرح یہ سائیکل گھومتی رہے گی انٹل اینڈ انلیس پروجیکٹ کا سارا کام جو سارے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر ہم پوسٹ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کہ جناب یہ ہاؤ ویل اٹ واز ڈن، جس کو ہم ریٹروسپیکٹو کہتے ہیں یا جس کو ہم لیسنز لرنڈ ایکسرسائز کہتے ہیں، وہ اس کے بعد کی جائے گی. تو یہ بڑا سمپل سا ماڈل ہے ڈی ایس ڈی ایم کا. اور اگر آپ غور کریں تو ایجائل کی کوئی بھی میتھڈولوجی آپ کو اس ماڈل کے اوپر فٹ ہوتی نظر آئے گی. کسی بھی وقت کوئی بھی چیز چینج کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ فیزیبلٹی بھی، بزنس کیس بھی، مین آپ کا جو ریکوائرمنٹس ہیں فنکشنل ماڈل ایٹریشن، یہ آپ کا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ آپ کا ڈیزائن ہے، ڈرائنگز ہیں، بلڈ ہیں، اس کی ایٹریشنز ہیں. امپلیمنٹیشن میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور یہ سب چیزیں آپ ریوائز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے کرتے آپ پروجیکٹ کو کمپلیشن کی طرف پہنچاتے ہیں. یہ ڈائیگرام سمجھ آیا جی؟ بہت سمپل ڈائیگرام ہے. کوئی سے ایکسپلین کرنا پسند کرے گا؟ جی پونو صاحب. سر میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ایکچولی، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ. جی جی. اچھا ابھی آپ نے یہ سنا یہ میں نے بات کہا جو نہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میرا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا تو تھا، بس ہم میں نے یہاں یہ سمجھنا بات چاہ کی رہا ہوں ایکچولی. کہ ڈی ایس ڈی ایم کا بڑا سمپل سا ماڈل ہے. جب بھی کوئی کام، کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پہلے اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے، بزنس کیس بنتا ہے، پھر اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، پھر ان کے مطابق ڈیزائن اینڈ بلڈ کیا جاتا ہے اس کا، اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ کسی بھی وقت ڈیزائن کے دوران ہم ریکوائرمنٹ بدل سکتے ہیں. وہ امپلیمنٹیشن سے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بیسک بلڈنگ بلاکس یا جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو فنکشنز ہیں، ان کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. اور ڈیزائن اینڈ بلڈ جو کہ آپ نے اسکیجول بنایا یا ڈرائنگز بنائی یا جو بھی کچھ بنایا، وہ اس میں بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں امپلیمنٹیشن کے دوران. اور ایون یو کین آلسو سم ٹائم چیلنج دا بیسک فیزیبلٹی اینڈ دا بزنس کیس اینڈ آل دیز آئٹریشنز دے ول کیپ ہیپننگ اینڈ آپ کا سسٹم خوب سے خوب تر ہوتا رہے گا انٹل اٹ ہیز بین ڈیلیورڈ. اور پھر آپ کی پوسٹ پروجیکٹ ایکٹیویٹی میں آپ کے ریویوز وغیرہ آ جاتے ہیں پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد والے. سر یہ ایک چیز ذرا کلیئر کریے گا، یہ جو جب ہم فیزیبلٹی کو چیلنج کرتے ہیں بیسیکلی، جی تو جی. اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کو بیسیکلی ابینڈن کر دی ہے کہ وہ تو بزنس ابنڈن کیس ہی نہیں رہا. پروجیکٹ کے اوپر سوالات تو اٹھ سکتے ہیں نا، اس سے پیشتر کہ ہم اسے ابنڈن کریں، ہم فیزیبلٹی دوبارہ کرواتے ہیں کہ جناب حالات اتنے زیادہ ایجائل میں کام کر رہے ہیں نا، ہم حالات اتنے زیادہ بدل گئے ہیں، تو کیا یہ جو ہم کرے جا رہے ہیں
یہ فیزیبل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ کا بزنس کیس نیگیٹو میں آ جائے تو پھر انیشیٹ کیا جائے گا کیس کہ اس پروجیکٹ کو جہاں ہے جیسے ہے اسی کی بنیادوں پہ بند کر دیا جائے. لازمی بات ہے اس میں کسٹمر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوگی, اور یس وی کین آلویز اینی ٹائم چیلنج دی فیزیبلٹی اینڈ دا بزنس کیس. سر یہ فنکشن ماڈل ایٹریشن اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیزائن بلڈ یہ تو کلیئر ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. کون سا جی فنکشنل ماڈل؟ ریکوائرمنٹ گیدرنگ, وہ جو ساری وہ تو فیزیبلٹی میں ہوتا ہے نا سر. فیزیبلٹی میں تو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے سود مند بھی رہے گا یا نہیں رہے گا, لیکن جو ڈیٹیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو یہاں آتی ہیں فنکشنل ماڈل میں. جب آپ کسٹمر سے ایک ایک چیز لے کے لکھتے ہیں اور ڈیٹیل اس کی بناتے ہیں, یہ فنکشنل ماڈل بنتا ہے آپ کا, جسے آپ آؤٹ لائن پلان بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اور بزنس کیس آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اس کا طریقہ نہیں بتاتے. اچھا وائبلٹی چیک کی جاتی ہے کہ وائبل ہے. وہاں وائبلٹی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. جی جناب, اینی ادر کوشچن؟ سر یہ جی امپلیمنٹیشن سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں فنکشنل ماڈل پہ, تو زیادہ بہتر نہیں کہ ہم اگر ڈیزائن ڈیولپمنٹ کے بعد اگر واپس چلے جائیں اگر کوئی ایشو ہو, rather than امپلیمنٹ کر کے پھر ہم دوبارہ چلے جائیں. پتا کیسے چلے گا کہ ڈیزائن غلط ہے؟ امپلیمنٹیشن کے دوران پتا چلے گا نا. جب آپ اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کہیں گے او یہ کیا ہو گیا, یہ تو چیز یہاں فٹ ہی نہیں ہو سکتی. جب آپ کو ریئلائز ہوگا تو پھر ڈیزائن کو ہی آپ چیلنج کریں گے نا, تو ڈیزائن چینج کیا جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیزائن کے فلا کی وجہ سے ریکوائرمنٹس بدل جائیں. اگر ریکوائرمنٹ بدل رہی ہیں تو میں ڈائریکٹلی ایرو پیچھے بھیج رہا ہوں فنکشنل کی طرف, اور اگر صرف ڈیزائن کا فلا ہے تو وہ ری ورک وغیرہ ہو رہا ہے, تو وہ یہ امپلیمنٹیشن اور ڈیزائن اور بلڈ کے درمیان جو ایرو آ اور جا رہے ہیں یہ وہ کام سنبھال رہا ہے. اور اگر جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فیزیبلٹی کا مسئلہ ہے تو پھر فیزیبلٹی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. سب چیزیں لنکڈ ہیں نا آپس میں, سب طرف ایرو آ جا رہے ہیں, صرف ڈیزائن اینڈ بلڈ سے واپس فنکشن کی طرف نہیں جا رہا ہے. جو فنکشن آپ نے بتایا اس کے حساب سے ڈیزائن ہو گیا, ڈیزائن کو جب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو ڈیزائن کی غلطی بھی پکڑی جا سکتی ہے, فنکشن کی غلطی بھی پکڑی جا سکتی ہے, فیزیبلٹی کی غلطی بھی پکڑی جا سکتی ہے. جون سی غلطی پکڑی جائے گی اس کو وہاں جا کے درست کر دیا جائے گا, اور اس طرح یہ پروجیکٹ آپ کا کمپلیشن تک پہنچ جائے گا. جی اینی تھنگ ایلس؟ ٹائم ہمارا ہو گیا جی. اگر آپ چاہیں تو ہم آج کا سیشن یہاں کلوز کرتے ہیں, اور کل تو نہیں, خیر اگلے ہفتے جب ہم ملیں گے تو وی ول اسٹارٹ ود فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ. آپ چاہیں تو یہ جو سلائیڈز ہیں ان کو اپنے طور پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ مٹیریل تو آپ کے پاس ہے, تو آپ ان کو اگر پڑھ کے آئیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ آپ کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگ بزی ہو جاتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ جتنا اٹینٹو کلاس میں ہو سکتے ہیں اتنا ہو. لیکن یہ ہماری کلاس کا سائز 52 سے شروع ہوا, 42 پہ آ گیا, اور اس وقت جو ہماری اٹینڈنس جا رہی ہے وہ 14-15 جا رہی ہے, وچ از ناٹ اے ریئلی ویری گڈ فگر. اور وہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو اوور آل اس کورس کی اچیومنٹ یا سکسیس ہے وہ بھی آپ کی اٹینڈنس پہ ڈپینڈنٹ ہے. خیر اینی ویز اس پہ بات کریں گے. تو لیٹس میٹ نیکسٹ ویک آن وینسڈے انشاءاللہ, جو تاریخ وینسڈے کی اگلی بنتی ہے, 3 بجے انشاءاللہ ہم آ جائیں گے اور سٹارٹ کریں گے. سلائیڈز آپ کو مٹیریل میں نے شیئر نہیں کیا ہوا, چلے میں آپ کو اس کے اوپر شیئر کر دوں گا ایک بار پھر, اگر نہیں کیا ہوا یا آپ سے مس ہو گیا تو میں آپ کو مس ہو گیا. چلیں جی, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جی, اینڈ ٹیک کیئر. سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.